سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 سے 8 سال تک اپنے شیخ کے پاس رہ کر میں اپنی نیت کی اصلاح کرنے کا طریقہ سیکھا۔ یہ سننے میں کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی شب سے، پہلی رات سے ہم لوگ اسی کے تذکرے کر رہے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں، کسی کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیا آپ کے زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا ہے؟ کھانا کھاتے وقت اگر یہ نیت کر لی کہ میرا پیٹ بھر جائے، سحری میں یہ نیت کی کہ مجھے دن میں بھوک نہ لگے، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس کی تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ لینا پڑتا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی سیکھتا ہے۔ سحری اگر اس نیت سے کھائے کہ روزے میں طاقت حاصل ہو تو ایک فائدہ ملا، اگر اس نیت سے کھائیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کیا کرو، سحری کرنے میں خیر و برکت ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی ادا ہے، میں اس کی نقالی کر رہا ہوں تو اجر بڑھ گیا۔ غیر رمضان میں اب تو چھوڑو سحری افطاری کا مسئلہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نیت کریں نہ کریں، رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے، سحری کی برکت سے، افطاری کی برکت سے ہم گنہگاروں کو وہ چیزیں انشاءاللہ اللہ مرحمت فرما ہی دیں گے، ہماری نیت اگرچہ اس کی نہ ہو، رمضان کی خیر و برکت کے صدقے میں طفیل میں۔ لیکن غیر رمضان میں آدمی ناشتہ کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناشتے کا معمول ہے، دنیا ناشتہ کرتی ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، کیوں؟ مجھے چائے نہیں پیے تو سر کا درد آ جاتا ہے، چائے پینے کی مجھے عادت ہے۔ اس چیز کو ذرا سی ٹریننگ کر کر، مشقت کر کر، محنت کر کر کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اگر کھانا نہ کھاؤں تو میں ضعیف، کمزور، ناتواں ہو جاؤں گا، نماز کے اندر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، مجھے ذوق اور کمزوری اتنی آئے گی کہ میں چیئرمین بننے پر مجبور ہو جاؤں گا، کرسی پر بیٹھنے پر مجبور ہو جاؤں گا، یا بیٹھ کر اللہ یہ کھا اس لیے رہا ہوں کہ عبادت کرنے میں مجھے طاقت اور ہمت ملے، وہ کھانا عبادت ہو گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی قیمتی باتیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ قرآن شریف پڑھ ہی رہے رمضان میں، تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام تک جتنے کلمہ گو ہیں اس زمانے کے جو مسلمان تھے، آدم علیہ السلام کے، شیس علیہ السلام کے، ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، اور قیامت تک جتنے آئیں گے، اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دے۔ اور بار بار ہم اتنے کمزور ہیں اور ہمارا میموری پاور، قوت حافظہ بہت کمزور ہے۔ پہلے کے لوگ سورج کے آنے جانے کو دیکھ کر ٹھنڈ کے زمانے میں، گرمی کے زمانے میں، بارش کے زمانے میں، دھوپ کے زمانے میں، چھاؤں کے زمانے میں، بدلی چھائی ہوئی ہو، دھوپ دیکھ کر بتا دیتے سورج کو کہ اب 12 بجے ہیں، 12:30 ہے، 1 ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سورج اس جگہ پر آیا ہے، بلکہ اس موسم کے اندر جب اس جگہ پر آتا ہے تو ان کی ہارڈ ڈسک، ان کے میموری پاور کے اندر یہ چیز فیڈ ہے کہ اب 11:30 بجے ہیں۔ ساری زندگی فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 70 سال تک ہاتھ میں گھڑی بندھے ابھی میں لٹکایا ہوا ہوں، پتا نہیں، بول نہیں سکتے کہ صاحب اب گھڑی ٹائم کیا ہے، اب تاریخ کیا ہے، روزہ کتنا ہے، تراویح کتنی گزری، سب مٹی میں چلا گیا۔
یہ جو میموری پاور کمزور ہوتا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی وجہ سے، شکوت الی وکیل الی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من نور اللہ ونور اللہ لا یعطی للعاصی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام وکیع رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میرا میموری پاور کم ہے، الی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، لاکھ آپ حلوے کھاؤ، لاکھ آپ ٹیبلٹ کھاؤ انرجی کے، اور آپ دودھ پیو، بادام کھاؤ، حضرت نے کہا کہ گناہ کے چھوڑنے سے دماغی قوت بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج رمضان المبارک آتا ہے تو ہم جیسے جو حفاظ ہیں رمضان میں گھسنا پڑتا ہے گناہ زیادہ کر کے۔ ہمارے اکابرین حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے اندر حج کو جو جانا ہوتا ایسا نہیں تھا کہ یہاں ناشتہ کیے صبح کا اور ناشتے کی بات کی چاہ مکے میں پی رہے مکرمہ میں جدہ ایئرپورٹ، ایسا نہیں تھا۔ کفن تیار کر قرضیں واپس کر رو کر رولا کر دلا کر سب کچھ ہو کر آخری وصیت کر وہ پانی کی جہاز میں بیٹھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کبھی شعبان کے مہینے سے سفر ہوتا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں حج کا حجاز کا سفر پڑ گیا، تراویح پڑھانے والا کوئی حافظ نہیں۔ کشتی والوں نے کہا حضرت کیا ہوگا؟ اللہ کے مقدس گھر کو جا رہے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں، بیت النبی جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، تراویح نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی الم ترا کیفا سے ہوگی؟ حضرت نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، 30 دنوں کے اندر صبح میں پارا یاد کرتے، تراویح میں کلام پاک سناتے۔ میموری پاور اس لیے بڑا ہوا تھا کہ گناہ نہیں کیا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کا لحاظ اور خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مالٹا کی جیل میں رمضان آیا، بڑے پریشان ہو گئے، رمضان کیسے گزرے گا؟ استاد شاگرد نے استاد سے کہا حضرت جی آپ دعا کر دیجئے انشاءاللہ تراویح کا انتظار۔ ارے کہاں سے لاؤ گے، ہمارا بیرت الگ ہے اور اس میں سے اس میں اس میں سے اس میں قیدیوں کو منتقل نہیں کیا جاتا، حضرت دعا کر دیجئے اللہ انتظام کر دے گا۔ دن میں پارا یاد کرتے، رات میں تراویح میں سناتے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کے تعلق سے آتا ہے اس درجے قرآن شریف یاد تھا، اس درجے یاد تھا کہ کلام پاک کی کوئی آیت کا کوئی جز رات کے 2:30 بجے 1 بجے کچی نیند میں سے اگر کوئی جگہ کر پوچھے تو کمپیوٹر میں جیسے کوئی سرچ کرتا ہے کہ فلاں گانا کہاں ہے، غزل کہاں ہے اور فلاں فائل کہاں ہے، اس زمانے میں جب کمپیوٹر کے کاف کا وجود نہیں تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قوت حافظہ اور میموری پاور اتنا مضبوط تھا کہ آپ کے شاگرد خدام فرماتے ہیں حضرت تراویح پڑھاتے ایسا لگتا تھا کہ گویا کلام پاک کو سامنے رکھ کر تراویح آپ پڑھا رہے ہوں۔ یہ سب قوت حافظ ہم لوگ گناہ کر بھول جاتے ہیں، اس لیے نیتوں کے باب میں بھی، نیتوں کے سلسلے میں بھی آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اللہ میں کمزور حافظے والا ہوں، کمزور دماغ والا ہوں، گنہگار ہوں، عاصی ہوں، مجرم ہوں۔ ایک وقت کھانا کھاتے وقت نیت یہ کرے میں جب تک زندہ رہوں گا اور حلال لقمہ میرے حلق کے نیچے اترے گا، اللہ اس کی نیت یہ ہو کہ یہ کھانا میری عبادت کی اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ یہ تقویت کا ذریعہ بنے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ جب تک زندہ ہوں یہ نیت وہاں تک چلے۔ اب کلام پاک جب بھی کھولے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت کہاں یاد رہے گا اور وقت کہاں رہے گا؟ آپ ایک مرتبہ کلام پاک شروع کرتے وقت اللہ سے دعا کرے اے رب کریم میں بہت، میرا حافظہ کمزور ہے، میری نیت بڑی کمزور ہے، اللہ میں نیت کرتا ہوں جب تک میں زندگی میں کلام پاک پڑھوں گا اس کا اجر سب سے پہلے
میرے آقا، میرے کرم فرما، میرے محسن، جن پر میری ماں، میرے باپ، میری آل، میری اولاد، میرا جان سب کچھ قربان ہے، اللہ مجھے تو بعد میں ثواب پہنچانا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ثواب پہنچانا۔ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء، تمام اخطاب، ابدال، صالحین، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، جن سے ہم نے دین سیکھا اور جن سے ہمیں دنیا کا آخرت کا نفع ہوا، سب کو اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جنت میں سب چلے جائیں، ہمارے باپ کا کچھ کم ہونے کا نہیں۔ سب سے آخری آدمی جو جنت کے اندر جائے گا، جنت کے سلم ایریے میں، جھوپڑ پٹی ایریے میں، اور کہے گا اللہ مجھے یہاں ڈال رہا ہے۔ وہ تو ایک لمبی حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جہنم سے نکلتے وقت پلان کرے گا، اللہ اللہ ذرا یہاں تک بارڈر تک پہنچا دے۔ اب بارڈر تک پہنچایا، اللہ ذرا دروازے تک پہنچا دے۔ دروازے تک پہنچایا، اللہ باہر کا منظر کتنا خوش نما ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ستار ہے، اللہ وہاں تک تو پہنچا دے۔ وہاں تک پہنچا دیا، کہا کہ یہ تو جنت کی کھڑکیاں اور جنت کے دروازے نظر آ رہے ہیں، اللہ ذرا وہاں تک، میرے گناہ اس لائق نہیں کہ میں جنت میں جا سکوں، کم سے کم مجھے وہاں کا واچمین بنا دے اور دربان بنا دے، ذرا جھانک کر دیکھ لوں کہ جنت کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اب دروازے تک جائے گا، اس کے بعد کہے گا اللہ تو اتنا بڑا رحیم و کریم اور مشفق مہربان، ذرا ایک قدم آگے۔ کہتے ہیں کہ جنت کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے یہ 7 زمین اور 7 آسمانوں سے کئی گنا وہ بڑا مقام ہوگا، جس میں پیرس ہے، لندن ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، دبئی ہے، یہ سب ملا کر 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر۔ اور وہاں جائے گا تو کہے گا اللہ مجھے جھوپڑ پٹی میں رکھ دیا، اور حال یہ ہوگا اللہ جنت کے 70,000 حوروں سے اس کا نکاح فرمائیں گے۔ یہ ادنا جنتی کی حالت ہے، تو ہمارے باپ کا کیا جانے کا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میں یہاں آتا ہوں، میں کوئی عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کی ہمت افزائی کے لیے یہاں سے گزرتا بھی ہوں۔ اللہ اس مسجد میں خدمت کر رہا ہوں، اور یہاں سے میری آواز دنیا کے چپے چپے میں جا رہی ہے، قبرستان کے قریب تو نہیں، 4 جمعے کے بیان کے لیے کسی سفر سے یہ مکہ مسجد کا روڈ آتا ہے، اس قبرستان کو خطاب کر کر کہتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور، پھر 3 کل پڑھتا ہوں، اللہ اس کا ثواب تمام کو پھر ہوتے ہوئے ان قبرستان۔ کس کے باپ کا کیا جانا ہے؟ آج ہم اگر کچھ دینے والے بنیں گے، کل ہمارے قبروں سے گزرنے والے ہمیں کچھ دینے والے بنیں گے، اور کس کی دعا سے، کس کے قل سے کس کا بیڑا کب پار ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیوں کنجوسی کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اچھی سے اچھی موڈ تھا، ہمیشہ موڈ نہیں رہتا، کبھی فائنانشیل پرابلم ہوتا ہے، کبھی قرض کا پرابلم، کبھی کرائے کا پرابلم، اور کبھی گھر کے اندر میاں بیوی کی جھنجٹ، خدا جانے کیا کیا مسئلے ہیں۔ اچھے سے موڈ کے اندر اچھی طرح دعا کر کر اللہ سے کہیں اللہ میں کمزور ناتواں انسان، میرا میموری پاور، میرا قوت حافظہ بہت کمزور، جب تک میں کھاؤں، جب تک میں پیوں، جب تک میں کپڑا پہنوں۔ میں نے بتایا کہ کپڑا پہننے کے اندر 40 سے 70 قسم تک کی نیتیں کی جا سکتی ہیں، ایک پانی کے بوند پر یہ نیت کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، آپ اپنے قافلے کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، وضو کرنے کے لیے ندی کے پاس گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ندی ایک طرف آ رہی ہوتی ہے، ایک طرف جا رہی ہوتی ہے، تو علل تک اتفاقاً جس کو جو جگہ ملی وہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا، تو ندی اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہے، اپ سے ڈاؤن کی طرف۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سامنے وضو کرنے کے لیے چلے گئے، اور ان کا جو شاگرد تھا وہ اپ سائڈ چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ جب اس نے وضو کرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا تو کہا، حدیث میں آتا ہے کہ اعضائے وضو سے گناہ نکلتے ہیں، اور یہ تو وقت کا امام ہے، وقت کا محدث ہے، اور میرا استاد کبیر ہے، میرا شیخ ہے،
میرے ہاتھوں سے گرے ہوئے گناہوں کے پانی اور میل سے وہ پانی جب ڈاؤن کی طرف جائے گا تو کیا میرا استاد اس سے وضو کرے گا؟ کہتے ہیں کہ چپکے سے میں وہاں سے ہٹ گیا. سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جہاں تھے اس کے ڈاؤن میں میں آ گیا. آئی بات چلی گئی. قبر میں گئے, کسی شاگرد نے اور کسی ساتھی نے خواب میں دیکھا. کہا کہ بھائی معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ سب اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے, ایک چھوٹا سا عمل صحیح نیت کے ساتھ اپنے استاد, اپنے محدث, اپنے شیخ, ان کی عزت اور تکریم کے لیے میں نے اب کو چھوڑ کر ڈاؤن کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیرے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیا. آپ جانتے ہیں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی جو زبیدہ ہے, بڑے بڑے نیک اعمال کیے. ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, اس سے وہ عبرت حاصل کریں. ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی اپنے محل کے اندر, اپنے گھرانے میں کلام پاک کے پڑھنے کے لیے. تہجد سے لے کر اشراق تک اتنی خواتین کلام پاک کی تلاوت کریں گی, اور اشراق سے لے کر زوال تک یا چاش تک, چاش سے لے کر زوال تک, ظہر سے لے کر مغرب تک ڈیوٹیاں شفٹوں کے اندر وہ آ کر کلام پاک. بہت اعمال ہیں, بہت اعمال ہیں. اب بادشاہ کی بیوی تھی اور عیش و عشرت کے سب سامان تھے. کہتے ہیں کہ اپنے صحن کے اندر وہ جھولا جھول رہی تھی. اس درمیان جھولا جھولتے ہوئے مؤذن کی اذان کی آواز آئی. ذرا سا دوپٹہ سرک گیا تھا. اذان کی آواز سن کر احتراماً انہوں نے اپنے دوپٹے کو سر پر رکھا اور اپنے جھولنے کو موقوف کر دیا. انہوں نے نہر زبیدہ بھی بنایا تھا. اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر پانی کے قطرے قطرے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے. اپنے علاقہ آج بھی نہر زبیدہ کے آثار مکہ مکرمہ کے اندر, مینا کے اندر موجود ہیں. عرفات کے اندر سے بھی وہ ندی ہو کر گزرتی ہے. اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھولتے وقت اذان کے احترام میں دوپٹہ جو سر کا اور پھر اپنے جھولنے کو ٹہرا کر موقوف کر کر آپ نے سر پر جو دوپٹہ رکھا, یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ مغفرت کا پروانہ دے دیا. یہ اس لیے سیکھنا پڑتا ہے. پانی پینے کی نیت کیا ہے؟ سرما لگایا اس لیے لگایا کہ مجھے آنکھوں کو چشمے کی ضرورت نہ ہو. اس لیے لگایا کہ صاحب میرے آنکھوں کی بینائی اور میرے آنکھوں کی روشنائی تیز ہو جائے. ارے وہی نیت کرتا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے کے اعمال میں سے قبل سرما لگانا تھا. عطر آپ کو پسندیدہ تھا تو میں نے کہا ہر وقت عطر لگاتے وقت یہ نیت نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ وضو کے ساتھ, بڑی توجہی کے ساتھ اور بڑے تن من دھن سے اور بڑے انہماک سے, اللہ بہت کمزور ناتواں ضعیف انسان ہو, اے رب کریم جب تک میں زندہ ہوں اور مرنے کے بعد میں میرے کفن کو بھی نیت جو ہے عطر لگایا جائے اور میری قبر کو بھی مجھ کو عنبر سے معطر کیا جائے. اے رب کریم میری نیت یہ ہے کہ میرے محبوب کی ادا کی میں نقالی کر رہا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے کہ ان کا امتی ایک سنت پر عمل کر رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی نیتوں کے رخ کو بدلیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے زمانے میں ایک آدمی کا مقدمہ پڑ گیا تھا جمنا کے اس پار. وہ جمنا کے اس پار رہتا تھا اور آپ جانتے ہیں, آپ کو تو پتا نہیں, بنگلور میں رہتے ہیں جہاں بڑی بڑی ندیاں رہتی ہیں اور برسات کے دنوں میں, سیلاب کے دنوں میں عارضی پل بنا دیا جاتا ہے یا کشتی والے ادھر سے ادھر تک وہ کچھ روپیہ پیسہ لے کر وہاں تک اس ساحل تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن جب سیلابی شکل ہو, طوفانی شکل ہو تو کشتی ہی توڑ کر لے جاتا ہے پانی. تو ایسے وقت کے اندر ذرا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے اور ان کے خادم تھے, کہا کہ حضرت میرا آج مقدمے کی تاریخ ہے اور فائنل میری سنوائی ہے. اگر میں مقدمے میں حاضر نہ ہوں تو پھر فیصلہ فریق مخالف کے حق میں دے دیا جائے گا. اور جمنا کی حالت یہ ہے کہ صاحب میں اس کو پار نہیں کر سکتا, تو میں کیا کروں؟ اور کشتی تو نہیں چل سکتی طوفان کے اندر, سیلاب کے اندر کشتی بھی بہہ کر چلی جائے گی. وہ اللہ والے نے کہا کام کرو, میں تمہیں کھانا دیتا ہوں, اس کھانے کو باندھ کر تم جمنا کے اس پار ایک صوفی رہتے ہیں, ایک منش انسان رہتے ہیں, تو
تم جا کر یہ توشہ ان تک پہنچا دینا، اور یہ نیت کرنا میں مقدمے کے لیے نہیں، میں اللہ والے کی صحبت میں، اللہ والے کی مجلس میں، اللہ والے کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو گئے اور مقدمہ جو ہونا تھا ہوا، واپس آنے کا مسئلہ تھا، جانے کی ٹکٹ تو مل گئی۔ انہوں نے بتا دیا کہ بزرگ کے صدقے میں طفیل میں کھانا پہنچانے کی نیت سے چلے جاؤ، تو یہ چلے گئے۔ واپسی کا مسئلہ تھا، اب کوئی ٹیلی گرام تو نہیں تھا، ٹیلی فون تو نہیں تھا، SMS نہیں تھا، اور انٹرنیٹ چیٹنگ نہیں تھی کہ ان سے پھر دوبارہ پوچھے کہ حضرت واپس آئے تو کیسے آئے۔ تو وہ بزرگ جن کو کھانا پہنچایا تھا تو ان سے کہا کہ حضرت انہوں نے آنے کا ٹکٹ تو دے دیا، اب واپس کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ جمنا سے خطاب کر کر کہو کہ وہ فقیر بھیج رہا ہے، اور اے جمنا وہ فقیر تیرے اوپر جو ہے آ رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنے پیٹ کے لیے کھانا نہیں ڈالا، کھانا نہیں کھایا۔ میں کہتے بھائی بڑا عجیب آدمی ہے، اتنا بڑا توشہ تو گیا تھا، چکن کھایا تھا، مرغ کھایا تھا، بریانی کھایا تھا، اور کہہ رہا ہے کہ اس کے سچے میں کہ جس نے کبھی زندگی کے اندر کھانا نہیں کھایا اور پھر آدھے راستے کے اندر معاملہ ڈاما ڈول ہو، تو پھر یہ کہنا کہ جس بزرگ نے تمہیں بھیجا ہے کبھی زندگی کے اندر اس نے جو ہے بیوی سے ملاقات نہیں کی۔ تو چنانچہ بیوی سے ملاقات کا حوالہ دے کر اور خود کے کھانے کا ٹفن کا حوالہ ان کے بزرگ کا دے کر یہ بار تو آ گیا، اور آنے کے بعد بزرگ سے ملا، اور بزرگ نے پوچھا کہ تم گئے تو صحیح، آئے کس طریقے سے؟ اس نے کہا کہ وہ جو بزرگ جن کو ٹفن دیا تھا انہوں نے کہا کہ صاحب زندگی میں جس نے ایک لقمہ نہیں کھایا اس کا میں حوالہ دیتا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے آدھی دریا پار کرا دے۔ تو ہو گیا۔ تو پھر آدھے کیسے آئے؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جس بزرگ نے ٹیفن دیا ہے زندگی میں کبھی وہ بیوی سے ملا نہیں ہے، اے اللہ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ تو آدھی دریا آ گیا۔ بیوی تھی اندر سن رہی تھی، بچے ناچ رہے تھے، گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے۔ او کیا بول رہا ہے یہ حرام کے بچے، بغیر ملے کے آ گئے۔ اب اس آدمی نے اس بزرگ کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور ان کے بچے بھی چل پھر رہے تھے، اور بیگم نے اعتراض کیا تھا، اور اس کا اعتراض برحق بھی تھا۔ ملاقات ہوئی تھی، حقوق الزوجین ادا ہوئے تھے، تبھی تو یہ ننھے منھے دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، نیتوں کے فرق کے ساتھ معاملہ کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم کل عرض کریں گے۔ یہاں پر بچے بہت شور کرتے ہیں، جس سے یہاں نماز میں بہت پریشانی ہوتی ہے کہ یہاں مطلب یہ خواتین کی طرف سے پرچہ آیا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ممکن ہو تو گھر میں چھوڑ کر آئے، یا اگر ساتھ لے کر بھی آؤ تو ان کو تربیت کرے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں تراویح ادا کی جاتی ہے، اور اگر عورت چاہے اس علاقے میں اس جہاں پر نماز پڑھ رہی ہے وہ اعتکاف بھی کرنا چاہے اعتکاف، تو ایسی مقدس محترم اور متبرک جگہ پر بچوں کو کھیلنا، ناچنا، کودنا اس کی اجازت ماؤں کو نہیں دینی چاہیے۔ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر کے اندر 2-4 عورتیں ہیں تو جس کی نماز نہیں ہے تو وہ اس کے حوالے بچوں کو کر آئیں، یا ایسی مجبوری ہے کہ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تو یہاں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ان کو قابو میں رکھے۔ ایک تو مائک وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ آواز رکوع سجدے میں کم سنائی دیتی ہے، اور اگر بچے اس قسم کا شور شرابہ کرے تو پھر اور مزید الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے آنے والی معزز خواتین سے مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے ادب کا لحاظ کرے۔ حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے گھر کی بے عزتی کرنا، اللہ کے گھر کی توہین کرنا، اللہ کے گھر کا اکرام احترام نہ کر کر ایسی بات جو اللہ کے گھر کی عزت کے مغایر ہو، مخالف ہو، کرنا ایسا ہے جیسا سور کے گوشت سے اللہ کے گھر کو رنگ دینا۔ اس لیے بڑا سخت اور نازک معاملہ ہے اور اس کا خاص لحاظ رکھیں۔ گھر کے ارد گرد حجام کی دکان ہے، کرائے پر دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں مسلم عورتوں کا گزر زیادہ رہتا ہے،
کیوں عورتیں گزرتی ہیں؟ ان کو کون کو گزرنے کے لیے کہا ہے؟ حجام اپنا کام کرے گا، عورتیں اپنا کام کرے۔ قرآن نے ان کو کہا وقرنا فی بیوتکن، تم دبالے کو گھر میں بیٹھو، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ۔ کیا ضرورت تمہیں؟ کتی میر مرد لا کو دیتا ہے، ہری مرچی مرد لا کو دیتا ہے، مسالہ مرد لا کو دیتا ہے، گیس سلنڈر ختم۔ تمہیں اللہ تعالیٰ گھر کی شہزادی بنایا ہے، تو تمہاری وجہ سے آج حجام کی دکان اٹھے گی، کل خطی کی دکان اٹھے گی، لوگ بھوکے کریں گے۔ یہ کوئی بات ہوئی کے ساتھ کہ عورتیں گزرتی ہیں؟ عورتوں کو گزرنے سے منع کرو، اس میں کیا ضرورت سے گزر رہی ہیں وہ؟ آپ نے گزشتہ ہفتے روحانی غسل کے تعلق سے بتایا تھا، مذکورات یہاں آ رہی ہیں، اس کا صحیح طریقہ بتائے انشاءاللہ بہت جلد روحانی غسل کے بارے میں۔ الحمدللہ اتنا مؤثر اور اتنا پاورفل غسل ہے، یہاں جو لوگ پابندی سے احترام کے ساتھ جمعہ میں آتے ہیں اور دل لگا کر شروع سے آخر تک باتیں سنتے ہیں، ان کو کئی نفع یہاں سے پہنچتے ہیں۔ ایک بسم اللہ نگر کے طالب علم ہیں، وہ SLC پاس ہیں۔ SLC کرنے کے بعد انہوں نے بسم اللہ نگر مدرسے کے تعلیم القرآن کے اندر شعبہ حفظ میں داخلہ لیا۔ 2.5-3 سال کے اندر جو مدت ہوتی ہے ایک اوریج، اس کے اندر وہ حافظ قرآن ہو گئے الحمدللہ۔ وہ ہر جمعہ گلا نہ ہوا، اب وہ ITI کو جا رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ایسی کالج میں ان کا ایڈمیشن ملے کہ جمعہ کو لنچ ٹائم میں وہ یہاں آ کر جمعہ پڑھ سکے۔ کتنوں کے پاس جمعہ کا وقت ہوتا ہے لیکن وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، جیسے کہ ایسی تو دسیوں چیزیں آتی ہیں، جیسے آج کے بیان کے اندر آئی بات، ہر وقت ہم نیت نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت نیت کر کر اللہ کو منوا لے کہ قیامت تک میری مسجد میں داخل ہونے کی جو نیت ہے، میرے کانوں کی حفاظت ہے، میرے زبان کی حفاظت ہے، میں اللہ کا قرآن سنوں، میں اللہ کا قرآن دیکھوں، میں غریبوں کی مدد کروں، میں جو ہے مواخات کروں، بھائی چارگی کروں، میں کسی سے ملوں تو اس کی خیریت۔ تو کتنی نیتیں، اب اتنی نیتیں کریں گے تو 12 رکعت تراویح تو نکل جائے گی۔ تو اس لیے ایک مرتبہ یہ کتنی بڑی بات ہے، ذرا تنہائی میں آپ غور کر کر دیکھیں، آپ سوچیں۔ تو اس طریقے سے یہ روحانی جو غسل ہے وہ طالب علم نے بتایا، ایک تو ہوتا ہے 1 سال میں 10 پارے حفظ کیے، 10 پاروں کا امتحان، وہ آسان، 2 سال میں 20 پاروں کا، وہ چلو کم سے کم 20 مکمل قرآن کا جو امتحان ہوتا ہے، ایگزامینر ممتحن نچوڑتا ہے حافظ کو، اس لیے تو اس کو یہاں سے نکل کر جانا ہے، حافظ قرآن کی سند لینا ہے، اور اگر اس کو نچوڑے نہیں تو پھر ساری زندگی وہ بھگتان بھگتتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک سوال کا وہ ایسا جواب دے رہا تھا کہ امتحان لینے والا اور دینے والا بیچ میں ایک ڈیسک آتا ہے، اس میں قرآن رکھا جاتا ہے، تو اس کو شک آ گیا، حافظ قرآن 30 پاروں کا، ایک اٹک نہیں، ایک ڈاؤٹ نہیں، ایک شک نہیں، تو کہتا ہے ایسے اٹھ کر اس نے دیکھا کہ کہیں چھوٹا موٹا قرآن نیچے رکھ کر صفحے پلٹ کر تو نہیں پڑھ رہا ہو، اس کی جیبوں کی تلاشی لی اور اس کے ڈیسک کی تلاشی لی تو کچھ نہیں ملا۔ کہا کہ بابا اسی سال تو تمہارا کلام پاک ختم ہوا ہے، ایسا زندگی میں حافظ قرآن نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ یاد کرنے میں ضرور مشقت تھی، الٹا سیدھا ہوا، متشابہات وغیرہ لگا کرتی تھی، لیکن جمعہ میں وہاں جاتا ہوں اور روحانی غسل کا طریقہ میں نے حضرت سے بیان میں سیکھا، وہ کیا، 100 کو 100 نمبر اس کو ملے ہیں۔ یقین، اعتقاد، ایمان، اللہ کے قرآن میں تاثیر ہے، بزرگوں کے طریقے کے اندر رزلٹ اچھا ہے۔ کل میں نے بتایا کہ کن فیکون کی نماز کے نتیجے میں ایک سفیر مدرسے کے ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اب پتا نہیں کہ کب انہوں نے سوال کیا، کب ہم نے ان کو بتایا، اور اچانک مٹھائی لے کر دھمکے اور کہا الحمدللہ آپ نے بتایا طریقہ، اور اس سے جو ہے ہمارا مسئلہ حل۔ اصل میں یقین دل کا، یہ نہیں مولانا بولے میں کر دیکھتا ہوں ہوتا کہ نہیں ہوتا، اور یقین ہمارا اعتقاد کہ ہم مولانا سے کیسے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں پر کیسے ہم کانفیڈنس کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ مجلس احرار اور ختم نبوت کس وجہ سے قائم کیا گیا؟ یہ اصل میں مجلس احرار جو ہے یہ 1947 سے جمعیت علماء سے پہلے کی تحریک ہے، جس نے ہندوستان کو آزادی دلائی اور جس نے مجاہدوں کو، غازیوں کو پیدا کیا، اور پنجاب کے اندر اس کے اثرات زیادہ ہیں۔ ختم نبوت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी कोई रसूल आने वाला नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो नबी और रसूल बनकर नहीं आएंगे। अक्सर मसाजिद में लोग बच्चों को लेकर दुआ करवाने के लिए आते हैं। इन बच्चों को कौन सी आयत पढ़कर दम करना चाहिए? आप नमाज पढ़कर जा रहे हैं, नमाज में जो तिलावत हुई, अत्तहियात हुआ, दरूद हुआ और आपने जो दुआएं की, बस यही काफी है। वहां खड़े होकर अगर औरत बच्चे को उठाई हुई है तो बिल्कुल खड़े नहीं, आप गुजरते गुजरते बच्चे को पढ़कर से गुजर दे, वरना पढ़ना कम होगा, घूरना ज्यादा होगा। क्या संगा के पैसों से स्कूल का खर्च चला सकते हैं? संगा कर्नाटका की एक वो तंजीम है जो मुसलमानों के अंदर सूदी निजाम को कायम करना चाहती है। मुसलमानों को हलाल रोजी से महरूम कर कर सूद के जो महकमा है और सूद के जो मामलात हैं, और इसकी वजह से मुसलमान मुलव्वस होकर कितनी माँ और बहनों ने अपनी इज्जत का सौदा किया है और कितनी माँ और बहनों ने खुदकशी की है। बड़े अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अपने मकानों को, अपनी गाड़ियों को, अपने आशियानों को शानदार बनाए और उम्मत का एक तबका दो वक्त की रोटी के लिए, घर के चिराग को जलाने के लिए वो अपनी औरतों की इज्जत आबरू का सौदा करे। ये बिल्कुल हराम काम है। संगा में शामिल होना और उसके पैसे से इस्तेफादा करना, चाहे स्कूल चलाए, चाहे मदरसा चलाए, चाहे किसी गरीब को दे, संगा से ताल्लुक रखना ही हराम है। मसाजिद में हमेशा रमजानुल मुबारक वाला माहौल पैदा करना हो तो क्या करना चाहिए? ये तो हो ही नहीं सकता। रमजान है, 11 महीने हो ही नहीं सकता। आदमी इत्र की दुकान के अंदर गया है, ऊद को जलाया गया है, ऐसा माहौल में पूरे बाजार में देखना, गोश्त के दुकान में देखना, मुर्गी के दुकान में देखना, तो ये कैसे हो सकता है? तो रमजान है, कुरान का महीना है। बहरहाल अगर इनकी मुराद ये है कि रमजान के अंदर नमाजी ज्यादा आते हैं तो ये इस पर मेहनत करना चाहिए। हर महल्ले के अंदर सलात कमेटी, नमाज कमेटी कायम करनी चाहिए नौजवानों की, और वो नौजवान सलात कमेटी, नमाज कमेटी फजर के वक्त उठकर घर घर पर जाकर दस्तक देकर हर मुस्लिम को नमाज की दावत दे। कॉल सेंटर में मर्द हजरात का काम करना कैसा है? कोई भी काम हो, अगर वो काम शरीयत के एतबार से नाजायज के दायरे में आता हो, जैसे सूद से जाकर टिक होता हो, और वो इस्लाम मुसलमान के मफाद के खिलाफ वो काम हो। आजकल कॉल सेंटर जो है, अक्सर एक तो कॉल सेंटर वो होता है, वो किसी कंपनी का कस्टमर केयर होता है कि आपने मोबाइल लिया, मोबाइल लेने की उसकी वारंटी गारंटी रहती है, तो 11 महीने तक आप फोन कर कर पूछ रहे हैं कि साहब ये हैंग हो गया है, ये बटन दबाने से वो हो रहा है और गैलरी नहीं खुल रही है। तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देकर उनको लड़कों लड़कियों को रखा जाता है। तो चूंकि मोबाइल का इस्तेमाल जायज है तो उसका कस्टमर केयर भी जायज है, बैंक नाजायज है तो बैंक का कस्टमर केयर भी नाजायज है। तो जो चीज हलाल है उसकी कंपनियां कॉल सेंटर की या एक दीगर जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की वो जायज हैं। औरतों को तो किसी शक्ल में अपने घर के हुदूद से निकलकर काम के लिए निकलना जायज नहीं है। वीडियो देखना कैसा है? वीडियो अगर जानदार का हो, जैसे किसी इंसान का चेहरा है, जानवर का चेहरा है, नाजायज है। सीनरी वगैरह दिखाई जा रही है, पहाड़ दिखाया जा रहा है, समंदर दिखाया जा रहा है, तो जिसका बनाना नाजायज है उसका देखना भी नाजायज है, और जिसका देखना जायज है उसका बनाना भी जायज है। कई सालों से मैं और मेरे शौहर आपके पीछे नमाज अदा कर अल्लाह के फजल करम से जिंदगी में तब्दीली आई, और दाढ़ी रखने को कहते हैं तो वो मना करते हैं। बहरहाल बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारा शायद कोई बयान ऐसा हो कि जो दाढ़ी की मुंडाने की मजम्मत से खाली हो। ये दाढ़ी मुंडाना ऐसा गुनाह है कि आदमी जिना करे तो जब तक जिना करता रहे वो जिना है। अब जिना से हट गया, तौबा कर लिया, अल्लाह उसके दरमियान का मामला है। चोर चोरी कर रहा है, चोर करते वक्त वो चोर है, चोरी से हट गया तो बच गया है। और गीबत करने वाला, झूठ बोलने वाला लिमिटेड गुनाह है। ये तो दाढ़ी मुंडाने का गुनाह है, अनलिमिटेड गुनाह है। वो नमाज में रहेगा भी तो गुनेगार, वो तरावी में रहेगा तो भी गुनेगार, वो जोरू के पास रहेगा भी तो गुनेगार, वो खबर में रहेगा भी तो गुनेगार, वो जनाजे में रहेगा भी तो गुनेगार, वो हज करेगा भी तो गुनेगार। ये अनलिमिटेड गुनाह हमेशा चिपका हुआ गुनाह है। इसलिए हम इसके ताल्लुक से ज्यादा कलिमात कहते हैं। अगर चलते फिरते किसी को पैर लग जाए तो बाज़ लोग सारी कहते हैं, क्या
ٹھیک ہے یہ مناسب نہیں ہے، آپ ان سے معافی مانگیے، اور انگریز کی اولاد تو نہیں کہ بھئی آپ ساری کہہ رہے ہیں، میرے شوہر مجھے برقع پہننے نہیں دیتے۔ شریعت کے امور کے اندر بات یہ ہے کہ بات انہی کی چیزوں کی مانی جائے گی کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ خامن اگر بیوی کو کہتا ہے کہ برقع مت پہنو تو خامن کے حکم کو ماننا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت اگر ری خارج ہو گئی اور ہم صفوں کے درمیان ہو تو باہر آنے کی کیا صورت ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ آدمی ناک کے اوپر رومال رکھ لے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، اس کے ناک سے خون نکل گیا ہے۔ سجدے کے وقت یا ایسے موقع پر وہ آسانی سے صفوں کو توڑ کر وہ باہر نکل سکتا ہے تو وہ باہر نکلے، کسی سے بات نہیں کرے، وضو کر کر اگر 2 رکعت ہو چکی ہیں تو پھر آنے تک 1 رکعت ہو گئی اور 1 رکعت اسے ملی تو پہلی 2 رکعت اور 1 رکعت کو شمار کرے اور جانے آنے میں جو 1 رکعت چھوٹ گئی ہے بس اس 1 رکعت کو اٹھ کر وہ پڑھ لے۔ ہمارے بڑے کرم فرما ہیں جناب جبار صاحب، آٹو چلانے والے، بہت زیادہ بیمار ان کے گھر والے، اور وہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں سے شفا نصیب فرمائے۔ وسیم خان صاحب کاروبار کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ ابھی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے ان کے دادا ہیں میر عتیق اللہ صاحب، یہ ہمارے حج کے ہم سفر بھی رہے ہیں، بڑے نیک پرہیزگار ہمارے شفیق بھائی کے والد۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، جنت الفردوس اللہ انہیں نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔